بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ جل وعلا فی کتابہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین، اہل السنت والجماعت احناف سے تعلق رکھنے والے میرے غیور مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ حالیہ واقعہ جو پیش آیا ہماری مسجد پاک کے اندر کہ کچھ لوگ ہمارے ہی بھائی ہیں، وہ ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہ مجلس کے دوران مسجد میں آئے تھے، جبکہ شروع میں نے منع بھی کیا تھا ان کو کہ نہ آئے، آج ٹھیک نہیں رہے گا۔ ان کے اصرار پر پھر میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں، لیکن مجلس کے دوران آنے کا کوئی میں نے ان کو جواز نہیں دیا تھا، نہ میں نے اس کی اجازت دی تھی۔ بہرحال یہ واقعہ دنیا کے اندر ہوتے رہتے ہیں، اس طرح ہونا تھا، یہ مقدر میں لکھا تھا، اب ہمارے بیان دینے سے یا اور کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ہو گیا۔ اب ہمیں آگے دیکھنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کشمیر کے اندر عوام الناس مسلمان بھائی اس مسئلے پر بہت زیادہ ناراض ہیں، اور ناراض ہونا تو ان کا حق بنتا ہے، اس پر تو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ البتہ بات یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ پہلے تحقیق کریں، اور پھر بھی اگر یہ غلطی ہے یا غلطی تھی تو پھر ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی نا۔ ہم اگر برے تھے، گندے تھے، نالائق تھے، تو باقی مسلمان تو ٹھیک تھے، جو اپنے آپ کو ٹھیک کہتے تھے، انہیں تو گالیاں نہیں نکالنی چاہیے تھی، وہ بھی علماء کو۔ ایک عرض تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی، یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے، کوئی افواہ آ جائے آپ کے پاس، تو اس کو ایسے ہی ہوائی مت اڑاؤ، اس پر یقین مت کرو تب تک، فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق کرو۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، مسلمان کی خاصیت ہوتی ہے۔ اب چلیے، جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام الناس، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ہوں یا ہمارے گاؤں کے لوگ ہوں یا گاؤں سے باہر مختلف علاقہ جات کے لوگ ہوں، مسلمان بھائی جو ہمیں ناراض ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر آپ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، اور میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ میں دانت توڑوں گا وغیرہ، یہ گندے الفاظ نکلے تھے۔ کہتے ہیں کہ بھائی یہ غلط الفاظ، ان کو نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ بالکل یہ غلط الفاظ ہے، لیکن اس وقت انہوں نے موقع دیا، مجبور کیا۔ بہرحال ہم بھی انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دونوں کام غلط تھے، اس لیے اس پر اگر عوام الناس ناراض ہے تو ان سے ہم اس پر معذرت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے تمام مسلمان بھائی اس کو سمجھیں گے، اور مزید اگر ان کو تحقیقات کرنی ہو تو میرے پاس بھی آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم معذرت کرتے ہیں اس پر، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عوام الناس اس معذرت کو قبول بھی کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس بندے نے جو غلطی کی تھی، اس نے علماء دیوبند کو، جو علماء حق ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجا دیا اور چار دانگ عالم کے اندر اسلام کو پھیلایا، سنتوں کو عام کیا، قرآن پاک کی خدمت کی، حدیث مبارکہ کی خدمت کی، انگریز کو ہندوستان سے بھگا دیا، یہ علماء دیوبند ان کو کافر بنا رہے ہیں۔ اور مسجد کے اندر اس آدمی نے کہا، اللہ اسے بھی معاف فرمائے، ڈنکے کی چوٹ اس نے کہا کہ علماء دیوبند سب کافر ہیں۔ یہ اسی کا مسلک نہیں ہے، ہم اس سے کیا ناراضگی کریں، اس سے کیا گلہ کریں، بلکہ یہ تو ان کے بڑے، جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اور احمد رضا خان صاحب بریلوی، وہ اپنی کتاب ملفوظات کے اندر لکھتے ہیں، صفحہ نمبر جو میرے پاس نسخہ ہے 322 کی صفحہ نمبر پر لکھتے ہیں، ایک مسئلہ لکھتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی مسلمان چھینکے تو چھینکنے پر وہ الحمدللہ کہے گا، اور دوسرے مسلمان اس کو یرحمک اللہ کہیں گے، یعنی اللہ آپ پر رحم کرے۔ پھر یہ کہتے ہیں آگے کہ بھائی یہ مسئلہ مسلمان اس کو یرحمک اللہ کہے گا، یہ قید میں نے اس لیے لگائی کیونکہ اگر کوئی
वहाबी वो अहले हदीस हजरात को कहते हैं जो गैर मुक़ल्लिदीन है, जिन्होंने उनका बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया, उनको चाहिए कि इस बात को सुने फिर इनका सपोर्ट करें। तो कहते हैं वहाबी से गैर मुक़ल्लिदीन मुराद है। इसी तरह से कहते हैं ईसाई वगैरह और कादियानी, देवबंदी, नीचरी, अगर इस किस्म के लोग लाख मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इनके लिए यरहमुकल्लाह कहना नाजायज़ है, क्योंकि ये कलिमा गो मुर्तद लोग हैं। अब समझे बात को। यही आला हजरत जिनको इतना रेस्पेक्ट दिया जाता है, जबकि कश्मीर के लोगों को इनसे कोई ताल्लुक है ही नहीं, इनको तो कोई जानता भी नहीं है। इनसे क्या मौलवी सब जोर मुसल्लत करना अवाम पर, भाई आला हजरत, ये कहाँ जानते आला हजरत को। उनकी किताबें पढ़े फिर देखे वो कैसी हस्ती थी। बहरहाल उन्होंने तमाम मुसलमानों को मुर्तद कहा है, कलिमा गो मुर्तद कहा है। हम ये सवाल करते हैं अवाम उन्नास से, क्या इसी दीन को आप पकड़ना चाहते हैं? अगर वो तमाम मुसलमानों को, चंद बरेलियों को छोड़कर बाकियों को मुर्तद कहते हैं, तो फिर मुसलमान बचा कौन? लिहाजा अवाम उन्नास इस पर भी गौर करें। इन उलमा से पूछें जो उनका सपोर्ट करते हैं, उनसे पूछे भाई तुम क्यों कहते हो देवबंदियों को काफिर, अहले हदीस हजरत को क्यों काफिर कहते हो, जमात इस्लामी वालों को क्यों काफिर कहते हो? अगर इनको तुम काफिर कहते हो तो फिर कौन बचा फिर वहां पर? यहाँ कश्मीर की आवाम को तो बरेलवियत का पता है ही नहीं। इसीलिए हम उनसे भी कहते हैं कि आप भी इतना तशद्दुद न करें, इतने मुतशद्दिद आप भी ना बने, और दोबारा कभी इस किस्म की गुस्ताखी ना करें उलमा देवबंद की शान में। और इंशाल्लाह हम भी आइंदा ख्याल रखेंगे कि मस्जिद के अंदर इस तरह की हरकत ना हो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमाम हजरात इस बात को समझ चुके होंगे, और वो उलमा हजरात जिन्होंने बयानात दिए थे कि दाऊदी साहब या फयाज रिजवी साहब या कोई शकील मिसबाही साहिब हैं, तो हम उनका भी एहतराम करते हैं, लेकिन उनकी ये बात कि भाई एक बंदा उठा था, आम बंदा, या मीडिया वालों ने कहा, इंडिया टीवी वालों ने, कि उन्होंने सवाल किया था और सवाल का जवाब वो नहीं दे सके, फिर उन्होंने ये थप्पड़ मारा। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है, सफ़ेद झूठ है ये। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था बल्कि मस्जिद के अंदर दंगा किया था, जिसके नतीजे में मोहम्मद नोमान नौशेरी हफिज़हुल्लाह ताला मजबूर हो गए, उनको थप्पड़ मारा। बहरहाल हम तब भी कहते हैं कि ये गलत हरकत थी। अल्लाह ताला हमें भी माफ़ फरमाए और बाकी तमाम मुसलमानों को भी माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।